ہم نے 2007 میں تحریک چلائی تو آج مشرف کہاں ہے؟ اس تحریک کے نتیجے میں اس کی جو ہے شکست ہوئی، اور اس پر ایک شعر ہے کہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں کہ اگر مجھ جیسا 73-74 سال کا بوڑھا اس تحریک کے لیے اپنے آپ کو آگے کر رہا ہے تو آپ تو نوجوان خون ہیں، آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر مستعفی ہوں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوتے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کرنی چاہیے، 25 تاریخ کو عزت کے ساتھ گھڑ جانا چاہیے۔ ہم نے اپنا خون دیا اس تحریک کے اندر، اور آپ آج بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں، فل کوڈ آپ اس کے اوپر۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مذاق جو بنا رکھا ہے آپ نے، اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ آگے آپ بات کریں۔ میں صرف سپریم کورٹ کو مانتا ہوں، میں صرف فیڈرل شریعت کورٹ کو مانتا ہوں، میں صرف 5 ہائی کورٹس کو مانتا ہوں۔ کوئی کورٹ بنے گی اس کو میں آرمی کورٹ کی طرح، ملٹری کورٹ کی طرح ٹریٹ کروں گا، اور اس کی لیگیلٹی، آج یہ ملٹری کورٹ کے ججمنٹ کو لیگل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ختم ہو جائیں، لوگوں کا ٹرائل کیا جائے، لوگوں کو ذلیل کیا جائے۔ آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں، رائٹ ٹو لائف میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں، دوسری چیزوں میں لے کر آ رہے ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں شروع میں کہ ہم اس آئینی چیتھڑے کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ یہ چند ایسے دماغوں کی جن کی نہ اپنی سوچ ہے، جن کی نہ اپنا فکر ہے، جن کی نہ اپنا مطالعہ ہے، اور ان کو کسی نے بنا بنایا یہ ایک چند کاغذوں کے ٹکڑوں پر مشتمل ایک آئینی پیکج دے دیا ہے۔ ایک بات واضح ہو، جہاں پر علی احمد کرد صاحب تشریف رکھتے ہیں، حامد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، پورے ملک کے تمام قائدین رکھتے ہیں تشریف، آپ کا جھگڑا ان کٹ پتلیوں سے نہیں ہے، یہ تو صرف دوسروں کے اشاروں پر ناچنے والی حکومت ہے۔ آپ کا اصل جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ صرف اور صرف اقرا کر سکتے ہیں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ ہم منصور علی شاہ چیف جسٹس صاحب کے علاوہ کسی اور جج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ بات واضح ہو، اور یہ بات بھی واضح ہو کہ حکومت نے جو ایک ڈرامہ رچایا تھا، ایک ہفتے تک پورے ملک سے پارلیمنٹ کے ممبروں کو، سینٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا، کبھی کہا کہ 4 بجے اجلاس ہوگا، کبھی کہا کہ 7 بجے اجلاس، لاکھوں کروڑوں روپے ان پر ضائع کیے، اور آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ شرمندگی۔ تو یہ بات واضح ہو کہ اس شرمندگی کی وجہ سے موجودہ حکومت جو ہے اپنا آئینی تحفظ کھو بیٹھی۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر مستعفی ہوں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوتے تو صدر ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لے اور ان کو جو ہے گھر بھیجے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا 73-74 سال کا بوڑھا اس تحریک کے لیے اپنے آپ کو آگے کر رہا ہے تو آپ تو نوجوان خون ہیں، آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے ان کے یہ عزائم
सिर्फ एक मिनट की बात करता हूँ, सिर्फ एक मिनट। जुडिशरी और एग्जेक्टिव कब से अलग हो चुके हैं। अब ये अख्तियार देना सदर को या वज़ीर आज़म को कि वो कोई आईनी चीफ जस्टिस मुकर्रर करे, ये एग्जेक्टिव की मुदाखलत है और इस मुदाखलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आखिर में हमने 2007 में तहरीक चलाई तो आज मुशर्रफ कहाँ है। उस तहरीक के नतीजे में उसकी जो है शिकस्त हुई और उस पर एक शेर है कि वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। शुक्रिया शेख हसन साहब। शेख हसन साहब बजा फरमाया कि पाकिस्तान की वकला की तमाम मुंतखब बॉडीज़ आज यहाँ जवेद इकबाल ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और सब ने मुतफ़िका तौर पर ये गैर ऐनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज काजी बढ़ गया। जनाब, अब मैं मुतमिस हूँ हैदर मोहम्मद रज़ी साहब, मेंबर सिंध बार कौंसल के आए अपने ख्याल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब असद मंजूर भट्ट साहब, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब अली अहमद कुर्द साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और मेरे दीगर अकाबरीन और काबिल एहतराम सीनियर्स, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दोस्त और हमारे वकला बरादरी जो आज यहाँ मौजूद है, सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं कराची से ख़ास करके कल जब मेरी बात हुई खान साहब से, यहाँ आपके सामने हाज़िरी देने आया। दोस्तों, बातें बहुत हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन ने बहुत बातें की। कल मैं एक मुकर्रर को जो हुकूमत को की इस नाम नेहाद अमेंडमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट की इनफैक्ट इस नाम नेहाद अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा 60 मुल्कों में ये आईनी अदालतें मौजूद हैं दुनिया के, तो पाकिस्तान में क्या मुसीबत आ रही है कि आईनी अदालत की मुखालफत की जा रही है। मुझे एक मुल्क कॉमन लॉ कंट्रीज़ में बता दें, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, आपका बांग्लादेश में, आपके किसी ऐसे मुल्क में जो कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं, किस मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक, आप मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। आपकी किसी ऐसे मुल्क के अंदर जहां कॉमन लॉ अप्लाई होता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वजूद नहीं है। मुझे मेरे दोस्तों यहाँ हज़ारों की तादाद में वकील मौजूद हैं, मेरे सीनियर्स मौजूद हैं, बसत एहतराम मेरा आपसे एक सवाल है, कभी आपने कोर्ट में केस चलाते हुए ब्रिटिश कोर्ट के, आपने इंग्लैंड की कोर्ट के लॉ साइट किए होंगे, इंडियन कोर्ट के लॉ साइट किए होंगे, अमेरिकन कोर्ट के लॉ साइट किए होंगे, कभी जर्मनी का इत्तेफाक हुआ कि आपने लॉ साइट किया हो, कभी फ्रांस का इत्तेफाक हुआ कि आपने लॉ साइट किया हो, कभी हॉलैंड का इत्तेफाक हुआ? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके यहाँ का जो कानून है हमारे यहाँ के कानून से यकसर मुख्तलिफ है, उनका आइन हमारे आइन से यकसर मुख्तलिफ है। चुनाचे ये जो मजाक किया जा रहा है कि 60 मुल्कों के अंदर ये आइन मौजूद है, 60 मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा, ये जो वकला विंग्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, भाई जागो। आप देखें हामिद खान साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं गवाह हूँ इस बात का, मैं प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन था, ये वाइस चेयरमैन थे अपनी पार्टी के। मैंने इनको बहैसियत सुप्रीम कोर्ट बार सदर कहा कि काजी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस आ रहा है, कराची बार एसोसिएशन ने होस्ट किया, उसके अंदर हामिद खान साहब, अली अहमद कुर्द साहब, शुएब शाहीन साहब यहाँ बैठे, नईम कुरैशी साहब बैठे, ये सब पहुँचे। वो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर थे।
ایک فون پہ سب آئے, انہوں نے لبیک کہا, انہوں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, یہ پولیٹیکل جماعتوں کو ویک کرنے کی سازش ہے. دوستوں, آپ مختلف پولیٹیکل ونگز کے سفیر ہوں گے, کیا آپ اس آئینی سخم کو, یہ جو آئین کا بیسک اسٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے, یہ جو بیسک فیچر تبدیل کیا جا رہا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہو, کیا پہلے پاکستان آپ کے لیے حیثیت نہیں رکھتا؟ کیا پاکستان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آج بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, آپ خود گواہ ہیں اس بات کے, دنیا گواہ ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا اور سندھ کے حالات دیکھ لیں, کس طریقے سے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ زمینیں لی جا رہی ہیں, کیسے مسنگ پرسن کے کیسز ہیں. آپ کہتے ہیں, ایک آپ کلوز لے کر آتے ہیں, کلوز 36, کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 199 میں ہم کرٹیل کر دیں گے پاور ہائی کورٹ کی, کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوگا اس پہ ہائی کورٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی, ہم صرف رینٹ پٹیشنیں چلائیں گے ہائی کورٹ میں, ہم کیا صرف انڈسٹریلسٹ کے کیس چلائیں گے ہائی کورٹ میں. یہ مذاق آپ نے بنا رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں, بلوچستان آپ کا ایک صوبہ ہے, بلوچستان میں جو انارکی ہے, میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا دوستوں, یہ وقت ہے جاگنے کا. پنجاب نے جاگنا ہوگا, پنجاب کو جاگنا ہوگا. لاہور سے تحریک شروع ہوئی ہے, لاہور کو جاگنا ہوگا. آپ کے سامنے بلوچستان کا سپوت منیر کاکڑ بیٹھا ہے. آپ اپنے نو کانفیڈنس کا اظہار کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سپریم کورٹ کو ایک خاموش تماشائی بنا رکھا ہے. منیر کاکڑ کو آپ نے اکتوبر کے مہینے میں, جب منصور علی شاہ انشاءاللہ تعالی چیف جسٹس ہوگا, 26 تاریخ کو چارج لیں گے صبح کے وقت, آپ نے اس کے 3 دن بعد منیر کاکڑ کو جتوانا ہے, تاکہ بلوچستان کی محرومی کا جو آج تک عنصر موجود ہے, پنجاب سے اس محرومی کا خاتمہ کیا جا سکے. لاہور نے اس میں حل دینا ہے. اگر آپ نے پاکستان بچانا ہے دوستوں, تو آپ نے یہ کرنا ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ آج کہا جاتا ہے 2 چیف جسٹس سے کیا فرق پڑے گا, 2 آرمی چیف بنا دو, 2 وزیر اعظم بنا دو, 2 صدر بنا دو. آپ تو دہلی برابر بھی اپنا رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے. ہم سے کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے کیا فرق پڑے گا, اس اور چیف جسٹس اگر 2 ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. آپ تو ساری پاور ان 2 چیف اس سے ہم ہمارے اصل سپریم کورٹ سے لے رہے ہیں. یہ ایک تاریخ فیصلہ ہوگا اگر یہ امینڈمنٹ ہوئی. آپ یاد رکھیں, پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دے گا یہ فیصلہ. پہلے آپ بنگال کھو چکے ہیں, میں سندھ سے آیا ہوں, پہلے آپ بنگال کھو چکے ہیں, آپ بلوچستان میں انارکی دیکھ رہے ہیں. یہ چاہے جتنی باتیں کریں, انہوں نے جو اپنے ٹاؤٹس بٹھا رکھے ہیں وزیر اعلیٰ بنا کے دیگر طریقوں سے, وہ چاہے جتنی باتیں کریں, لیکن بلوچستان میں عوام میں ایک غصہ ہے, اور وہ غصہ مزید بڑھے گا. وہاں کی عوام خاموشی سے آپ لوگوں کا رویہ دیکھ رہی ہے. پنجاب نے رول پلے کرنا ہے, سندھ و بلوچستان تو کب سے رو رہے ہیں, خیبر پختونخوا تو کب سے رو رہا ہے, اب وہ بھی جا کے ہیں, پختون بھائی بھی ہمارے. آپ نے رول پلے کرنا ہے. لاہور بار نے جب سورج طلوع ہو تو منیر کاکڑ کو بلوچستان کے لوگوں کو تحفے میں دینا ہے کہ تمہارا بندہ جا کے جیتے گا, تمہارا بندہ جا کے بات کرے گا. میں سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کرنی چاہیے. 25 تاریخ کو عزت کے ساتھ گھڑ جانا چاہیے. ہم نے اپنا خون دیا اس تحریک کے اندر, اور آپ آج بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں, فل کوڈ آپ اس کے اوپر. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مذاق جو بنا رکھا ہے آپ نے, اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ آگے آپ بات کریں. میں صرف سپریم کورٹ کو مانتا ہوں, میں صرف فیڈرل شریعت کورٹ کو مانتا ہوں, میں صرف 5 ہائی کورٹس کو مانتا ہوں. کوئی کورٹ بنے گی اس کو میں آرمی کورٹ کی طرح, ملٹری کورٹ کی طرح ٹریٹ کروں گا, اور اس کی لیگیلٹی, آج یہ ملٹری کورٹ کے ججمنٹ کو لیگل کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ختم ہو جائیں, لوگوں کا ٹرائل کیا جائے, لوگوں کو ذلیل کیا جائے. آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں, رائٹ ٹو لائف میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں, دوسری چیزوں میں لے کر آ رہے ہیں. دوستو, میں سمجھتا ہوں آپ نے اس بات پہ بولنا ہے, آپ کو اس بات پہ بات کرنی ہے. اور دیکھیں دوستو, سب سے زیادہ ذمہ داری پنڈی والوں پر ہے, اسلام آباد والوں پر ہے. یہ امینڈمنٹ بھی ماشاءاللہ سے 250 نیشنل اسمبلی کے ممبران کو پتہ نہیں کیا امینڈمنٹ آ رہی ہے, صبح سے بیٹھے ہیں سر جھکا کے. یہ پارلیمنٹ ہے, یہ مذاق ہے پارلیمنٹ کے نام پہ. کوئی جمہوریت نہیں ہے. مارشاء اللہ لاؤ اس ملک میں, مارشاء اللہ ہے, اس سے اچھا ہوگا مارشاء اللہ. یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کا مذاق بنا رکھا ہے. اور جو سپریم کورٹ کا جج اس پروپوز امینڈمنٹ کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کرے گا, تاریخ میں بد کردار جج کے طور پہ جانا جائے گا. ہم اس کو بابند دہل یہاں پر آ کے چیلنج کریں گے. آج حامد خان صاحب, علی احمد کرد صاحب